اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ 3 بیماریاں ایسی ہیں جن میں بیمار کی عیادت کریں یا نہ کریں۔ پہلا، آنکھ دکھنے میں، دوسرا داڑھ کے درد میں، تیسرا دنبل پھوڑے میں۔ اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی جبکہ میری آنکھوں میں درد تھا۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس شخص کی عیادت کرنا سنت ہے جو آنکھیں دکھنے یا آنکھ کی دوسری بیماری میں مبتلا ہو، جبکہ ایک روایت کا جو جامع صغیر میں منقول ہے یہ مطلب ہے کہ 3 بیماریاں ایسی ہیں جن میں بیمار کی عیادت نہ کی جائے۔ پہلا آنکھ دکھنے میں، دوسرا داڑھ کے درد میں، تیسرا دنبل پھوڑے میں۔ چونکہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے اس لیے ان دونوں میں اس تعویل کے ذریعے تطبیق پیدا ہو جائے گی کہ ان بیماریوں میں بیمار کی عیادت وہ لوگ نہ کریں جن کے لیے بیمار کو تکلیف کرنا پڑے یا ان کا آنا بیمار کے لیے برا ہو، کیونکہ اگر وہ لوگ ایسے بیمار کے لیے جائیں گے تو آنکھ دکھنے یا آنکھ کی دوسری بیماری کی شکل میں بیمار کو اپنی آنکھ کھولنے پر مجبور ہونا پڑے گا، یا داڑھ دکھنے کی شکل میں اس سے باتیں کرنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح اگر دنبل ہوگا تو وہ ان کی وجہ سے ٹھیک طرح سے بیٹھنے پر مجبور ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھوڑے کی وجہ سے اس کے لیے کسی ایک اور ٹھیک حالت پر بیٹھنا بہت تکلیف کی وجہ ہوگی۔ ہاں، اگر ایسے لوگ عیادت کے لیے جائیں جن کی وجہ سے بیمار کو تکلیف نہ کرنا پڑے یا ان کا جانا بیمار پر برا نہ گزرے، ان بیماریوں میں بھی عیادت کے لیے جانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مظاہر حق کی روایت ہے یہ۔ حضرت رابعہ بصریہ کا بچپن۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ اولیاء کاملین میں سے تھیں، کسی شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کا راستہ آپ کے ہاتھ کیسے لگا، یعنی اللہ کی طلب کی شروعات کیوں کر ہوئی؟ فرمایا کہ میں 7 سال کی تھی کہ بصرہ میں قحط پڑا، میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی اور میری بہنیں متفرق ہو گئیں، اور مجھے رابعہ اس لیے کہتے ہیں کہ میری 3 بہنیں اور چوتھی میں تھی۔ تو میں ایک ظالم کے ہاتھ پڑی، اس نے مجھ کو 6 درہم میں بیچ ڈالا۔ جس شخص نے مجھ کو خریدا تھا وہ مجھ سے سخت کام لیتا تھا۔ ایک روز میں کوٹھے سے گر پڑی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور عرض کیا، بار خدایا، میں ایک غریب یتیم لڑکی ہوں، ایک شخص کی قیدی پڑی ہوں، مجھ پر رحم فرما، میں تیری رضا چاہتی ہوں، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس کے جواب میں نے ایک آواز سنی کہ اے ضعیفہ، غم مت کھا کہ کل کو تجھے ایک ایسا مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقربان آسمان تجھ کو اچھا جاننے لگیں گی۔ اس کے بعد میں اپنے مالک کے گھر آئی تو میں نے روزہ رکھنا شروع کیا اور شب کو ایک گوشے میں جا کر عبادت میں مشغول ہوئی۔ ایک مرتبہ میں آدھی رات کو حق تعالی شانہ سے مناجات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ الہی، تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے فرمان کی موافقت میں ہے اور میری آنکھ کی روشنی تیری خدمت کرنے میں ہے، اور تو میری نیت کو جانتا ہی ہے کہ اگر میرے ذمے مخلوق کی خدمت نہ ہوتی تو گھڑی بھر کے لیے بھی تیری عبادت سے آسودہ نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھ کو ایک مخلوق کے ہاتھ قید کر دیا ہے۔ یہ دعا کر رہی تھیں کہ میرے مالک نے میرے سر پر ایک قندیل نور کی بغیر زنجیر کے لٹکی ہوئی دیکھی، جس کے سبب سارا گھر روشن ہو گیا تھا۔ دوسرے دن مالک نے مجھے بلایا اور آزاد کر دیا۔ میں نے ویرانے کی راہ لی جہاں کوئی آدمی نہ تھا اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئی، چنانچہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ یہ مثالی خواتین محمد اسحاق ملتانی سے لیا گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ
اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے یا اللہ، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔